خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ مقام بتا رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں روزانہ آپ کے سامنے ایک ریسیپی تیار کی جاتی ہے، اس کی ترکیب بتائی جاتی ہے، بتا کے بنایا جاتا ہے، بنا کے پکایا جاتا ہے، پکا کے پیش کیا جاتا ہے اور پھر افطار میں کھایا بھی جاتا ہے۔ بالکل۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار۔ افطار مزیدار میں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں شیف معراج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑے مشکل ڈش تھی، نام اس کا تھا عربک کھرچری۔ کھچری۔ اب یہ کھچڑی نہیں ہوتی ہمارے یہاں کھچڑی، جس کو کھچڑی بھی بولتے ہیں، کھچڑی بھی بولتے ہیں، کھچڑی بھی بولتے ہیں، الگ الگ ایکسینٹ میں۔ تو اب یہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، دیکھیں دھواں کیسے ہو رہا ہے اور اتنی ساری چیزیں، میں تو سمجھتا ہوں اس کے 4-5 نوالے کافی ہوں گے، اتنی ہیوی ہوگی۔ بالکل، یہ بہت ہیوی ہے اور اس میں 4-5 آئٹم ڈفرینٹ طریقے سے بن کے ڈلتے ہیں۔ اچھا۔ اور عربک لوگ اسے کھچڑی بولتے ہیں۔ ہے وہی مکس اپ ہے، جیسے ہمارے یہاں کھچڑی ہوتی ہے، دال اور چاول کو مکس کر کے بناتے ہیں، ویسے ہی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ اچھا، رائس ہم نے اس کے آلریڈی بنا لیے ہیں کیونکہ ٹائم کم تھا، جی، اس لیے ہم چیزیں بناتے ہوئے رکھ رہے ہیں۔ اس کا کلر رائس کا ایسا کیوں ہے؟ کچھ ڈالا ہے اس میں؟ بالکل، اس میں جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہے میں نے ڈالا ہے، سب سے پہلے پیاز ڈالی آئل میں اور وہ ہلکی سی لال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس میں لہسن ڈالا چاپ کر کے۔ اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا کری پاؤڈر اور چکن اسٹاک پاؤڈر، نمک اور کٹی ہوئی مرچیں، اور اس میں 1 تیز پتہ اور 1 دار چینی کا پیس ڈالا میں نے چاول میں۔ ہاں، اس میں بھونتے میں، مسالے میں۔ اس کے بعد اس میں چاول ڈال دیے، چاول ڈال کے مکس کر دیے، پھر پانی ڈال دیا حسب ضرورت جتنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اسٹیم کر دیے۔ یہ چاول ہمارے تیار ہو گئے۔ چاول میں خوشبو بہت آ رہی ہے، وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے، مسالوں کی وجہ سے۔ اچھا، اسی طرح یہ دال ہے، بھگو کے ہم نے رکھی ہوئی تھی پہلے سے، اس میں بھی یہی چیزیں ڈالی ہیں۔ اس میں دار چینی اور وہ نہیں ڈالا، باقی کری پاؤڈر، چکن پاؤڈر، تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں میں نے ڈالی ہیں، یہ دال ہے اور لہسن ڈالا ہے، اور پھر ابھی تک میں اس کو فرائی کر رہا ہوں، یہ میں نے بھونی ہے۔ اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ پانی اسی میں خشک ہو جائے اور بن جائے، اور یہ خشک رہے، کھلی کھلی رہے۔ اچھا اچھا، گھٹی بھی نہیں چاہیے۔ صحیح۔ یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ساتھ میں ہم نے پاستا بوائل کر کے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ، بچوں کی پسندیدہ، اور یہ چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں، بڑوں کی پسندیدہ۔ پیاز ہم نے کاٹ کے، اچھا یہ ہم نے فرائی کرنی ہے، اس میں تھوڑا سا میدا لگایا میں نے اچھا اچھا، اوپر سے، اس کو ہم نے فرائی کرنی ہے، یہ کرسپی اوپر سے ڈلے گی گارنش کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہم بنا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ میں اور کوئی بتاتا مشروب بھی ہے آج؟ جی، مشروب آج جو ہے ہم سیب کا کاکٹیل بنا رہے ہیں، ایپل ڈیلائٹ۔ ایپل ڈیلائٹ۔ اس میں ہم سیب کو اورنج جوس میں مکس کریں گے، اورنج جوس جو نارملی ملتا ہے ڈبے کا، اس میں ہم سیب کو بلینڈ کر کے مکس کریں گے۔ کیا بات، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو آپ کام جاری رکھیں، آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے۔ بس میں علم و عقیدت میں آج ہمارا ایک چیز اور میں بتا دوں، اس کی جو چٹنی ہے اس کے لیے مرچیں، ٹماٹر، لہسن، اس کو ہم پیسیں گے ابھی۔ پیسنے کے بعد اس کو بھی پکانا ہے، ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا پیاز ڈال کے پکانا ہے، اور وہ پھر اوپر سے سوس ڈلے گا۔ چلیے یہ بھی دکھا دیں گے آپ کو جب یہ پک رہا ہوگا تو انشاءاللہ۔ بس میں علم و عقیدت ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد، اور سوال بہت اہم ہے کہ والدین کی اس میں ذمہ داری کیا ہے؟ صرف جب پانی سر سے نکل جائے، گزر جائے، اس کے بعد رونا ہے یا اس سے پہلے ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے؟ جی شاہ صاحب، آپ نے اپنی تمہیدی انٹرو کے اندر بڑی اچھی بات کی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ 8 مہینے، جو آپ نے ایک مثال دی کہ ملک سے باہر رہے، آج والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ ہے اور اپنے بچوں کی بات تعجب سے سن رہے ہیں۔ تو دیکھیے، بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے، ایک پرندہ بھی اگر آپ پالتے ہیں تو آپ اگر کبھی کبھی اس سے ملے نا تو وہ آپ سے مانوس نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں، ایک پرندہ ہے جو انسان نہیں ہے، پرندہ ہے، لیکن وہ ایک انسان کی صحبت پا کر اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے کہنے کو سنتا ہے، اس کی خوشی سے مانوس ہوتا ہے، وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی تلخ کلامی کرے تو پرندہ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحبت اور شفقت کا حال ہے کہ اگر وہ جانور پر بھی کی جائے تو جانور بندے سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے۔ تو انسان تو جانور کے مقابلے میں زیادہ تقاضا شفقت اور محبت کا کرتا ہے۔ میں اگر اپنے بچے کے ساتھ شبیر بھائی اگر اصلاح کی بات کرنا چاہوں، اس کی تربیت کی بات کرنا چاہوں، تو میں یہ دیکھوں کہ میں اپنے بچے کو وقت کتنا دیتا ہوں، صحیح، اور میرا رویہ اس بچے کے ساتھ میرا کیا ہے۔ مار دھاڑ، گالی گلوچ اور سختی کے ساتھ پیش آنا، کیا میرا یہ رویہ ہے؟ یعنی میں گالی گلوچ کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی، مار دھاڑ کی بھی اجازت شریعت مطہرہ نے
گویا کہ اس طرح کی نہیں دی ہے کہ جس طرح کی جاتی ہے. اور غصہ ہونا تو غصہ بھی تھوڑا سا کرنا جس طرح آپ نے کہا شیر کی آنکھوں سے دیکھنا تو یہ بھی ایک اگلا درجہ ہے. لیکن پہلا درجہ ایسا ہے کہ جس طرح ایک نرم مٹی آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ اس کی کوئی مورت بناتے ہیں تو ایک دم اس کو دبا نہیں دیتے ہیں بلکہ بڑے پیار سے اس کو تراشتے ہیں, پتھر کو تراشتے ہیں یا جناب اس مورت کو بناتے ہیں. تو گویا کہ بڑی نرمی کے ساتھ اس پہلو کو بنایا جاتا ہے اور بچہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ جس سانچے کے اندر شفقت اور محبت سے اس کو مولڈ کریں گے وہ اس طرف جائے گا. تو لہٰذا اگر بچے سے آپ اثرات چاہتے ہیں, بٹن بند اور کھول, ماں باپ کو جو اتنا بڑا رتبہ دیا گیا ہے نا. ایک وہ مجھے دوست کہتا تھا یار بچے نے نیند نہیں کی, میں نے یار بچہ سویا نہیں رات کو اور میں رات کو نیند نہیں ہو پائی, آج کل رات کو نیند نہیں ہو پاتی. میں نے کہا اسی وجہ سے تو ماں کا درجہ ہے اور اسی وجہ سے تو باپ کا درجہ ہے. یہ تو بچہ 8-9 سال کے بعد جا کر تمہیں جو ہے کہ سونے کا کچھ ٹائم دے گا, ورنہ یہ تو ساری زندگی تمہارے ساتھ. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے بچوں کے اوپر والدین کا جو اس قدر احسان رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے بعد والدین کے احسان کو جو فرض قرار دیا ہے وہ والدین کی انتہائی درجے کی جو یہ قربانی ہے, ہما وقت ان کے ساتھ لگے رہنا, ان کو ساتھ چلنا, ان کے ساتھ معاملات. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تربیت چاہتے ہیں تو پہلے شفقت کو بالکل ہموار کر دیں, غلطیوں کو پر بھی سختی نہ کریں آپ. اچھا, ابتدائی جو دور بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی محبت میں اتنا مانوس کر دیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی خوف کی چیز آپ کی ناراضگی ہو. واہ 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 واہ, زبردست ٹیکنیک. یہ ایک طریقہ کار جو ہے نا سب سے احسن اور سب سے اعلیٰ طریقہ کار ہے. اور اس میں اگر اس کی عمر اتنی بڑھ جائے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ, اور یہ بالکل حقیقت ہے نفسیات کے اعتبار سے بھی اور تربیتوں کے تقاضے کے اعتبار سے کہ بچہ ایک خالی تختی کے مانند ہے. بچپن میں جو چیز آپ اس کے اندر رقم کریں گے, یعنی اس کی زندگی جب تک شعور کی طرف نہیں تو لا شعور کی طرف ہوتی ہے. جو چیزیں وہ دیکھتا ہے وہ بس دماغ کے پچھلے حصے میں چلی جاتی ہیں اور جانے کے بعد ایک وقت جب اس کا شعور آتا ہے تو خود بخود وہ چیزیں اس کی عادت بن کر سامنے آتی ہے. تو اس وقت اس کے نزدیک سب سے بڑا معیار, سب سے بڑا ہیرو, سب سے بڑا محافظ, سب سے بڑا داتا, سب سے بڑا اس کا جناب جو کہ مشفق اس کا باپ ہوتا ہے, اس کی ماں ہوتی ہے. وہ ان کے جو آثار اپنے دل و دماغ کے اندر رہتا ہے, خود وہ عمر کی رفتار پا کر بوڑھا بھی ہو جائے تو اپنے اندر وہ ان کی باتوں کو پاتا ہے, ان کی آوازوں کو سنتا ہے اور ان کے آس پیار, ان کی ڈانٹ ڈپٹ, ان کے خوف اس کو پاتا ہے. تو لہٰذا ماں باپ کا یہ, اس لیے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بچے کے ساتھ تربیت کا خاص حکم اس لیے دیا کہ ماں باپ اگر اس کی ابتدائی دور کے اندر اس کی تربیت نہ کر پائے نا تو بعد میں پھر تو تباہی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کے دین کو بچے سے جو مقصود ہے, جو ایک فلاح مقصود ہے اس کائنات کے اندر, شر کے آگے ایک دیوار باندھنی, اخلاق کا پھیلاوا کرنا, یہ بچے مبلغ ہوتے ہیں پھر دین کے, اچھائی کے, اخلاق کے, جس درجے میں ہو, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, عالم بن جائیں, لیکن ہر درجے کے اندر یہ انسانیت کے خیر خواہ بن کے نمائندگی کریں شر کے مقابلے میں, طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں. لہٰذا ماں باپ کی زندگی کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے, صحیح, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز ماں باپ کو چاہیے کہ جو شفقت کے ساتھ, پیار سے, کھیل کے, مزاح کے ساتھ, جو جائز مزاح کے ساتھ ان کے اندر کریں, ان کو اللہ کی یاد دلائیں, اللہ رب العالمین کا نام سکھائیں, دین اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی کریں. پیارے پیارے اگر وہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے اچھے مسلے لے آئے, ان کے لیے دوپٹے لے آئے, ان کی پذیرائی کی, ان کو بوسہ دیا, ان کو کچھ جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ چیز دے کر ان کی پذیرائی کی, تاکہ ان کو پتا چلے اور یہ اس حقیقت کو پہنچے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میرے ماں باپ نے یہ سکھائی, جو چیز پہنچے وہ اللہ کی عبادت ہے. پھر اگر کہیں نیک بندے کے پاس جانا ہو, مسجد جانا ہو, تو بچوں کو ساتھ لے جائیں. وہاں جب وہ علماء سے اس کا باپ ملتا ہے, نیک لوگوں سے ملتا ہے, تو پھر وہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میرے نزدیک تو میرا باپ ہیرو تھا, لیکن میرا باپ جس کو سجدہ کرتا ہے وہ کون ہے, میرا باپ جن کے نام کو چومتا ہے وہ کون ہے, میرا باپ جن کی نعتیں پڑھتا ہے وہ کون ہے, میرا باپ جن سے ادب سے ملتا ہے وہ کون ہے. تو یہ گویا کہ اخلاقی طور پر, غیر محسوس طور پر یہ تمام مداری جاتے ہیں, لیکن جب اس کی طبیعت میں پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر تلقین کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں. بالکل, اور میں اس پر ضرور بات کروں گا کہ وہ کون سے مراحل ہیں کہ جس میں بچوں پر سختی کرنی چاہیے اور سختی کا انداز کیا ہونا چاہیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. ایک سوال میں اس سلسلے میں شاہ صاحب سے کروں گا تاکہ وہ والدین جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کچھ بھی نہ کریں, بگڑنے دیں اس کو, تو ہم بتائیں گے نہیں, بگڑنے نہیں دیں گے, آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ٹیکل کیسے کرنا ہے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ عربی کھچڑی کس طرح سے ٹیکل ہو رہی ہے. بالکل, بتائیے کہاں پہنچے. پیاز جو ہے ہم فرائی کر رہے ہیں, ہاں, یہ لال ہوتی جا رہی ہے, لال ہوتی جا رہی ہے. پیاز کرسپی رکھنے اس کے لیے میں نے میدا ملایا اس میں. یہ دیکھیں دال بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے. واہ واہ واہ,
تو یہ دال میں اتنا ہی پانی ہم نے ڈالا ہے، یہ خشک ہو کے اسی میں ہی پک جائے گی، ٹھیک ہے، اور کھلی کھلی رہے گی. بس یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، پھر ہم یہ ہو جائے گا تو سوس بنائیں گے اس کی. ٹھیک ہے. تو بچوں پہ نگاہ رکھنی ہے شیر والی، یا شیر بھی آج کل بدنام ہی ہو گیا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. شیر والو کچھ کرو. ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. افطار مزیدار بھی ہے اور ساتھ ساتھ بس میں علم و عقیدت میں تربیت اولاد کے موضوع پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے. اور یہاں پر عربی کچری کھچڑی تھوڑا ٹائم لگے گا. ہاں عربی کھچڑی. چلیں جی کہاں پہنچی ہے؟ یہ دیکھیں دال تیار ہو گئی ہے. دال تیار ہو گئی جی. کیسی الگ الگ ہے، آپ یہ چیز دیکھیں. یہ دیکھیں، واہ واہ. اس میں کیا ڈالا تھا آپ نے؟ اس میں لہسن ڈالا سب سے پہلے آئل میں بھون کے، اس کے بعد یہ بھیگی ہوئی دال میں نے اسی میں ڈال دی پانی نکال کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں نے کری پاؤڈر، کٹی ہوئی مرچیں، تھوڑا سا چکن اسٹاک پاؤڈر اور نمک ڈال کے اس کو بھونا. اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو تھوڑا پانی ڈال کے پکایا، تھوڑا تھوڑا ڈال کے. یہ گل بھی گئی ہے اور پانی بھی نہیں ہے. اور پانی بھی نہیں ہے. یہ اس طریقے سے خشک رہتی ہے. اسے کہتے ہیں بندے کو ایسا مارو پانی بھی نہ مانگے. اب ہم سوس بنانے جا رہے ہیں. پیاز بھی آپ نے وہ کرسپی بنا لی ہے ماشاءاللہ. جی پیاز بھی کرسپی بنا لی ہے، دیکھیں بہت اچھی لگ رہی ہے دکھنے میں. بالکل. اور یہ کھانے میں بھی بہت مزہ کرے گی کیونکہ کرسپی ہے. اس کو کستوری بھی کہتے ہیں کیا؟ نہیں وہ الگ چیز، بلکہ ہمارے میرے خیال میں میمن گجراتی میں کستوری بولتے ہیں شاید اس کو. شاید وہ ایک وقت تھا جب کستوری دودھ پینے جاتے اس میں پیاز تلاش کرتے ہیں. بولے یہ وہ کستوری نہیں ہے، یہ کستوری دودھ دوسرا ہے. دودھ میں کبھی پیاز ہوتی ہے؟ دودھ میں تو کبھی پیاز. ہاں اچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر پیاز آ گئی. اچھا مزیدار بات بتاؤں، دودھ میں پیاز ڈال کے وائٹ سوس بنتا ہے کانٹیننٹل. اچھا ہاں دودھ کے اندر پیاز، اچھا پیاز میں ایک لونگ ڈال دیتے ہیں اور اس کو دودھ میں پکاتے ہیں تو اس کا فلیور دودھ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد اس میں میدا ڈال کے اس کو تھک کرتے ہیں. کانٹیننٹل وائٹ سوس بنتا ہے پیاز میں. پیاز اور دودھ میں بالکل یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا جیسے آپ شیف جو چیزیں پکاتے ہیں تو یہ جو آئل کی جیسے خوشبو آ رہی ہے، ادرک کی کبھی آتی ہے کبھی لہسن کی آتی ہے، وہ آپ کے کپڑوں پہ آتی ہے؟ پھر بالکل آ جاتی ہے. میں گھر جاتا ہوں تو وہ خود ہی گھر والے بتا دیتے ہیں آج بریانی پکی تھی. بالکل آ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے آ جاتی ہے خوشبو جو ہے وہ چیزیں ہمارے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے شیف میرات نے کیا پکایا ہے. بالکل. اور جس دن باربیکیو ہو تو اس دن آپ کو باربیکیو کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ بن گیا ٹماٹو کا ہم نے پیسٹ بنا لیا، جو چیزیں ڈالی تھی. اب یہ تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے بھائی اس کا. واہ واہ واہ. بہت اچھے. اس کا تھوڑا لمبا پروسیجر ہے لیکن یہ ہے کہ چیز بہت مزیدار ہے اور اس کے ساتھ کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ ایک مکمل. اور یہ عربی لوگ جو ہے نا بڑے تھال میں لگاتے ہیں اس کو. ہاں بیچ میں رکھتے ہیں. ہاں بہت بڑے تھال میں پورے چاول اور یہ سب لگا کے اور بیچ میں رکھ دیتے ہیں اور سب ایک ہی تھال میں کھاتے ہیں. برکت بھی ہے اس میں ایک ساتھ کھانے میں. تو ان کا ٹریڈیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اجاگر صاحب ذرا بتائیں بچوں کی نفسیات کے بارے میں بتائیں کہ بچوں کی نفسیات کیسے پڑھیں، بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کی عادات کیسے بنائیں، بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو ہینڈل کیسے کریں، اور اپنی نفسیات بچوں کو کیسے بتائیں کہ ہم کس وقت ناراض ہوتے ہیں کس وقت خوش ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے مگر یہ آزمائش کا بھی ذریعہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بے شک تمہاری مال تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، یہ فتنے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں. صحیح. اور آج کل کے جیسا معاشرہ ہے اگر آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو آپ کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی نیک نامی کو داغ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اولاد کی مکمل تربیت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں تو بڑی محنت کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں. تو ہم ایک کال لیتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح خیال رکھیں جیسے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں. صحیح. تو اپنے بچے تو وہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے. صحیح. آپ کی نسلیں ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کا پورا خاندان پھیلے گا آپ کی اولاد سے. صحیح. تو اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو یقیناً اس پر ہمیں بڑے بڑے ماہرین نفسیات جو ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. صحیح. کہتے ہیں ماہرین نے 3 قسم کے ادوار میں بچوں کی نفسیات کو رکھا ہے.
3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نمبر 1 شروع کی 7 سال، پھر 14 سال، پھر 21 سال. ٹھیک ہے. پھر شروع میں بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو آپ بالکل بچے کے ساتھ بچہ بن جائے. ٹھیک ہے. جو اگلے 7 سال ہیں آپ ایک سخت باپ بن جائیں، شیر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی عادات کو کنٹرول رکھیں، خاص طور پہ اس کے دوستوں کو دیکھیں، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے اسکول کیسا ہے، پڑھائی کیسی ہے، ان کا کھیل کیسا ہے. آپ بالکل سخت باپ بن جائیں. اور جو اگلے 7 سال آ رہے ہیں 15 سے 21 سال تک، اس میں آپ ایک بالکل دوستوں کی طرح بن جائیں. ہم نے ایک دم بچوں کے سامنے سکے باپ کو ایک سخت خوفناک تصور دیا ہے کہ باپ بڑا خوفناک ہے، بہت غصے والا ہے، تو باپ سے اولاد بھاگتی ہے. ایسا نہ کریں. شروع کے 7 سال میں کیا کریں، بالکل آپ بچے بن جائیں ان کے ساتھ. اگلے 7 سال آپ سخت باپ بن جائیں. اگلے 7 سال اس کے دوست بن جائیں تاکہ وہ اپنی دل کی باتیں آپ سے شیئر کر سکے، صرف باہر رہ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے. اچھے بچے موڈ ہوتا ہے بچوں کا نا، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں بچہ سیکھنا چاہتا ہے، اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں بچہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور جب وہ سیکھنا نہیں چاہتا ہم اس وقت سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا غلط اثر پڑتا ہے. پہلا کام یہ کریں کہ بچہ جب کھاتا ہے نا دسترخوان پر، ایک ساتھ کھائیں، برکت بھی ہوتی ہے. دسترخوان پہ کچھ نہ کچھ سکھائیں. اسی طرح جب بچہ سونے کے موڈ میں ہو تو بچہ چاہتا ہے کہ ماں اس سے باتیں کرے، اس کو کوئی کہانی سنائے، کوئی بات سکھائے. تو جب سونے کا موڈ ہوتا ہے تو بچے کے سر پہ آپ ہاتھ پھیرتے رہے پیار سے، اور کچھ اس کو کہانی کے انداز میں کچھ سکھائیں. تیسری بات یہ کہ بچہ جب سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، جب گھومنے جاتا ہے تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، تو سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. تو اس وقت سکھائیں آپ، یعنی کھاتے وقت اور تفریح کے وقت، سوتے وقت، یہ 3-4 قسم کی لمحات ہیں بچہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اس میں سکھائیں. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ بچوں کو جب آپ سکھائیں نا تو اس کو کیئرنگ کرنا سکھائیں، اس کو دینا سکھائیں کہ بیٹا دیکھو نیچے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. یہ دیکھیں 20 روپے لے کر جائیں، 10 آپ نے کھانے، اور 10 کلاس میں جو بھی آپ کو بچہ کو آپ سمجھ میں آتا ہے اس کو دے دینا. بچپن سے اس کی عادت بنائیں کہ سخی بنائیں، اس کو بخیلہ بنائیں. اس کو سکھائیں کہ آپ کو سب کی پرواہ کرنی ہے، اور تربیت ایسی دیں کہ کوشش کریں گھر کے اندر کچھ پودے وغیرہ بھی اس کو سکھائیں کہ آپ یہ پودے کام کرنا ہے، بیٹا یہ پودا آپ نے اس گملے کو صحیح کرنا ہے، یہ پانی آپ نے دینا ہے، تاکہ اس کو کیئرنگ کرنا آ جائے. خاص طور پر اگر کوئی جانور وغیرہ وہ پال سکتا ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے، ایسا کام کر سکتا ہے تاکہ اس کو کیئرنگ کرنا آئے، لوگوں کی نفسیات سکھائے، تاکہ بچپن سے ہی اس کے اندر تدبر آئے. اور آخری بات کہوں گا شبیر بھائی، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے یا عالم بنے یا مفتی بنے، تو بچپن سے ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کریں، اسی طرح کی چیزیں لا کر دینا شروع کر دیں، تاکہ بچپن سے اس کا ذہن جو ہم ڈائیورٹ کر دیں. صحیح. دیکھو بیٹا تم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ بچپن سے جو بات اس کے ذہن میں رہے گی نا تو آخر تک جوانی تک وہ کرنے کی خواہش رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کرنے توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرنا نہ بھولیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت دعا کریں، آپ کی دعا سے انشاءاللہ بچے کا مستقبل بنتا رہے گا. کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب، سختی پھر کب کریں؟ بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو ہم سختی کرتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کھیل میں کوئی مقام بنا لے. بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تم دنیاوی تعلیم حاصل کر، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا عالم اور حافظ بن جائے. وہ پروفیسر بننا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تم حافظ بنو، ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے لیڈنگ پروفیسرز میں سے ایک ہو جو بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. تو ہم مار کٹائی بہت جلدی کر دیتے ہیں. آپ بتائیں، اصلاح فرمائیں والدین کی کہ سختی کب کرنی چاہیے اور سختی کا طریقہ کار کیا ہو؟ دیکھیے، جب بچے شعور کی منزل پر آتے ہیں تو ان کو نماز کی تلقین کی جائے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے. صحیح. پھر ان کو نماز کی خاص تاکید کی جائے. نماز کی اگر وہ تاکید اگر وہ محسوس نہ کر سکیں، اتنا دل پر نہ لیں اس کو، تو پھر ان کے ساتھ تھوڑی سختی کی جائے. سختی سے مراد یہ ہے کہ جو زبانی سختی ہوتی ہے، جو غیر اخلاقی الفاظ نہ ہو، بلکہ اپنے رویے کے ساتھ اس پر سختی دکھائی جائے. کیونکہ یہ تربیت کا مرحلہ جو آپ نے گزارا ہے اس کے ساتھ محبت کا، تو وہ آپ سے مانوس ہے، وہ آپ کی ناراضگی کو ضرور محسوس کرے گا اور وہ اس طرف وہ آئے گا. مار پیٹ کی شریعت مطہرہ نے ایسی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان آ جائے، یا نشان یعنی ہڈی توڑ دینا یا جناب منہ پر چمیٹ لگا دینا، یہ تو دور کی بات ہے. شریعت مطہرہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس طرح کی ضربت لگائی جائے جس سے اس کے گویا کہ بدن کے اوپر نشان ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ باپ کو اگر مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے تو مارنے سے مراد یہ کہ ضرب تو سخت نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے احساس جو ہے نا وہ بڑا سخت ہونا چاہیے. اپنا رویہ جو ہے نا وہ ذرا سخت ہونا چاہیے. یعنی آواز گرجدار نکال لی، ڈانٹ کرتے تھوڑا سا چہرہ سرخ کر لیا ہم نے، لیکن اس میں بھی شائستگی کے الفاظ ہوں تاکہ وہ چیز آگے موجود ہو. اللہ کہ تم اللہ سے نہیں ڈر رہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا اچھا بنایا ہے، ہم نے مر کر اللہ کو جواب دینا یہ اللہ کے فرائض ہے. تو اس حقوق کے ساتھ، تلقین کے ساتھ ان چیزوں کو لایا جائے.
میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ بندہ غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آنے کی بنا پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ پاتا، لیکن حتی الامکان اس کی کوشش آپ کریں گے، کیونکہ آپ باپ ہیں، آپ ایک مربی ہیں، آپ ایک استاذ ہیں، آپ ایک معمار ہیں، آپ اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اور آپ کا بڑا پن ہے اس لیے کہ آپ کی تمام مشقتیں کو برداشت کرتے ہوئے آپ اس طرف جائیں۔ کبھی خدا نہ خواستہ اگر زبان سے اس قسم کے کلمات نکل بھی جائیں تو پھر دوبارہ وہ کلمات نہ دہرائیں، نہ وہ ذکر کریں، تاکہ اس بچے کے ذہن میں وہ اثر انداز نہ ہو جائے اور وہ بیٹھ نہ جائیں۔ لہذا جائز اگر اس کو تفریح اور کھیل کی اجازت ہے تو وہ دی جائے، لیکن جو نماز کے اس کے اوقات ہیں اس کی پابندی خود بھی کریں اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ کریں۔ جب آپ خود کریں گے تو آپ کے ساتھ پابند ہو جائے گا، ماں جب خود کرے گی تو بیٹیاں پابند ہو جائیں گی۔ جو ان کی کلاس کا ٹائم ہے، جو ان کی اسکول کا ٹائم ہے، اس کی اہمیت کے لیے آپ خود ان کے ساتھ پریپیئر رہے۔ آپ سو رہے ہیں اور جناب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فریج اٹھاؤ، وہاں فریج میں چلے جاؤ، فریج کھولو اور وہاں سے پانی کی بوتل لے لو اور اپنا لنچ لے لو اور چلے جاؤ اسکول چلے جاؤ۔ تو لہٰذا اس قسم کی لاپرواہی نہ کی جائے، بلکہ الفاظ بھی ایسے استعمال کریں، جا لے اور مر بھاگ نکل، اس طرح کے الفاظ بھی نہیں استعمال تو اس سے لاپرواہی اس کے اندر آئے گی۔ صحیح۔ لہٰذا آپ اپنے جس طرح کے بھی ذکر کیا، علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات ذکر کی کہ آپ ان کے ساتھ دوست بھی ایک عمر میں واقع ہوں گے نا، ایک عمر میں آپ ان کے ساتھ ایک بالکل بچے واقع ہوں گے، تو جو ان کے بچپنے کی عمر ہے تو آپ ان کے ساتھ غمخواری کریں گے تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو کہ دیکھو ماں جس طرح کہتی کہ میں نے نیند تمہاری لیے چھوڑی، میرا اتنا کام تھا، تو کہ اس احساس کو اس کے اندر سے ڈیولپ کیا جائے اور عمر کے رفتار میں آ جائے۔ مثال کے طور پر 14 سال سے کم کی اگر عمر ہے اور اس عمر میں یہ کہ بندہ مکمل پختگی کی طرف آتا ہے، تو اس وقت اگر سختی کے ساتھ بھی اگر اس کے ساتھ پیش آئیں اور ہر چیز اس کو مہیا کریں اور خوشی کا اظہار، اس کی غلطی کے اوپر ناراضگی کا اظہار زیادہ کریں اور پذیرائی بھی ساتھ میں کریں، لیکن ناراضگی سے اعتبار سے ہو کہ ضرب نہ ہو، آپ کی محبت کا معیار ہو، اور اس کے بعد کی جو عمر ہے تو یقیناً وہ اس درجے کے اندر آ جائے۔ آپ سب سے بڑی بات ہے ٹائم دیں، خلوت میں آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کو محبت دیں تاکہ وہ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کریں۔ کوئی جائز چیز کا مطالبہ کریں تو اس میں آپ وعدہ خلافی ان کے ساتھ نہ کریں، لمبا نہ کریں اس کے ساتھ، وہ چیزیں مہیا کریں تاکہ ایک اعتماد جو ہے وہ آپ کا ان پر ڈیولپ ہو اور آگے وہ آپ پر اعتماد کر کے اپنی خوشی کو بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے بیدار ہو جائیں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور ساتھ میں جو ہے وہ دعا ہے، دعا مین چیز ہے جو اولادوں کو نیک کرتی ہے۔ کسی نیک کے گھر میں پیدا ہو جانا، اس کے نیک ہو جانا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے لیے دعا ہے۔ اس کے لیے خود بھی دعا کریں، نیک لوگوں سے بھی دعا کرائیں کہ اللہ رب العالمین میرے بچے کو نیک کرے، اور جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے میرے خاندان سے اور میری سوسائٹی سے اور دین سے اللہ رب العالمین اس بھلائیوں کا اجرا اس کی ذات سے کرائے۔ چلیں جی، کہاں پہنچا؟ ریڈی ہو گیا، سوس ہمارا ریڈی ہے، یہ ٹومیٹو سوس، کیا بات، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو یہ بھی فائنل شیپ میں ہوگا۔ حافظ غلام مصطفیٰ سے سنیں گے کلام اور تربیت اولاد کے موضوع کو کریں گے سم اپ۔ یہ 3 کام کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا افطار مزیدار کا آج کا ریسیپا، یہ ریسیپی نہیں ہے، ریسیپا ہے، تیار اتنی چیزیں ہو گئی ہیں اور اتنی زیادہ ہے، ماشاءاللہ برکت ہو گئی ہے۔ پہلے چاول دیکھیں اور اس چاول میں اتنے مسالے تھے ماشاءاللہ، خوشبو زبردست، کلر بھی زبردست، واہ واہ۔ اور یہ تھال جتنا بڑا ہو اتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگر 4-5 لوگ ہیں تو ایک بڑے تھال میں اس کو لگا لیں اور اس میں اس کو پیش کریں تو کھانے میں بھی مزہ آئے گا اور دکھنے میں بھی اچھا رہے گا۔ یہ پہلی لیئر ہو گئی اس میں، واقعی خوشبو زبردست۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ لگا دینے چنے۔ یہ گرم ہے؟ جی گرم ہے، گرم چنے۔ شاہ صاحب ڈیزائن کیسے ہو رہا ہے، دیکھیں اس کی ڈریسنگ، یہ عربوں کے ہاں ہے جی، عربی لوگ کھاتے ہیں اور یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، یعنی ان کا یہ ٹریڈیشنل جمعے کی ڈش ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جمعے کو ایک ہوتا ہے نا اہتمام، بریانی بنتی ہے، تو ان کے ہاں جمعے کو یہ کھایا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ پاستا، واہ 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 واہ، یعنی سارے ٹیسٹ آ گئے، سارے ٹیسٹ آ گئے۔ یہ پاستا آ گیا اس کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے یہ دال آ گئی، دال آ گئی۔
वाह वाह वाह, अल्लाह की नेमत है, देखें माशाल्लाह। खाएं, ये दाल है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब ये टोमेटो का पेस्ट, चटनी, टोमेटो की चटनी है जो हमने बनाई है, ये इसके ऊपर आ जाएगी। गोश्त नहीं है, देखें आप इसमें गोश्त नहीं है, इसके बावजूद लेकिन ताकत की सारी चीजें हैं ना इसमें। हाँ, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये प्याज, वाह वाह वाह, ये तैयार हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, वाह वाह। और साथ में हम इसको ये देखें गाजर भी आ गया, गार्निश कर देते हैं थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाने के लिए। मतलब आप देखें इसकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत हुई है, क्या बात, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। और चलते हैं कलाम की तरफ, हमारे हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी कलाम पेश करेंगे। जी हाफिज साहब। सुभान अल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्की वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। जिस जगह सजदारेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह है कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शामो सगर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। पढ़ के नस्रुन मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब, जब हुए गमरवा सुवे कुए हबीब, बरकतें रहमतें साथ चलने लगी, बेबसी जिंदगी की यही रह गई। याद आते हैं हमको वो शामो सहर, वो सुकून दिलो जाओ रूह नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता
کاش ہوتی بسر کاش بغیزاد آتے نا ہم لوٹ کر اور پوری تمنا ہوئی ہے مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی پرسوس کلام، التجائیہ کلام بھی ہے، خواہش اور آرزو کا کلام بھی ہے، اور بالخصوص ان کے لیے ہے جو ایک مرتبہ جا چکے ہیں اور دوسری مرتبہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں. دراصل یہ کلام اس تڑپ کے لیے ہے کہ دوبارہ کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، چھوڑ کے کیوں آئے. لیکن چونکہ دنیاوی مجبوریاں ہیں تو شاعر نے اپنے رنگ سے اپنے تخیل کو ترتیب دیا ہے کہ کیوں ہم وہاں سے آ گئے. شاہ صاحب اس کلام کے بارے میں کچھ ارشاد ہو جائے. جی بالکل، یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اساس اور ایمان کی بنیاد جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے. بے شک. اور قرآن کریم کا بھی یہی تقاضا ہے، ایمان کی بنیاد بھی یہی محبت ہے. واہ. کیونکہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے ان غیبی باتوں کو دیکھا جس کے پابندی کا حکم شریعت ہمیں دیتی ہے، وہ سب ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے قبول کیا. تو لہٰذا بن دیکھے حضور علیہ السلام سے ان چیزوں کا قبول کرنا اس بات کا لازمہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر آپ پر اعتماد نہیں ہو سکتا. تو آپ پر جو اعتماد اور ایمان ہے وہ آپ سے محبت کے لیے ہے. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبت کا کمال یہ ہے کہ اذا احب شیئا فاکثر ذکرہ، بندے کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو بندہ پھر اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. اور یحب الشیء یعمی ویصم، بندے کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر محبوب کے عیب دیکھنے میں اندھا اور محبوب کے عیب سننے میں بہرا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. اور جناب رسالت مآب تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سب سے زیادہ سراہایا گیا ہے. نہ ان کی ذات میں کوئی عیب ہے کہ جو دیکھا جائے، نہ ان کی ذات میں کوئی عیب ہے کہ الیاذ باللہ جس کو کوئی سنا جائے. اللہ نے ایسا پارسا آپ کو بنایا ہے. تو یہ اظہار محبت ہے، اور اظہار محبت کے لیے یقیناً صحابہ اکرام کی یہی تمنا رہی. جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے آپ کہ جب آپ نے اپنی موت کو مانگا اللہ سے، حسن خاتمہ مانگا، تو حج کرنے کے بعد جب آپ طواف آپ نے کیا اور آب زمزم آپ نے پیا تو اس وقت اللہ سے دعا کی تھی جو بخاری شریف میں ہے کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اور فرمایا کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، لیکن میری قبر جہاں بنے اور میرا لاشا جہاں پر رہے وہ تیرے حبیب کا شہر. سبحان اللہ. تو یہ محبت کے وہ علامات ہیں جو تقاضا کرتی ہے ایمان کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو قرشی جامع شیری کا یہ پیغام ہے کہ گرمی میں جب آپ پورا دن روزے میں ہوتے ہیں تو افطار کے وقت قرشی جامع شیری سے افطار کیجئے تو آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھے گا، ساتھ آپ کو توانائی بھی بخشے گا. اور قرشی جامع شیری کی یہ خصوصیت ہے کہ خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے، 100% خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے. اس میں پانی کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی آرٹیفیشل فلیور نہیں ہے. اور قرشی کا جو الائچین شربت ہے اس کی یہ خاصیت بتائی گئی ہے کہ سحری میں آپ اس کو قہوے کے طور پر یا قہوے میں استعمال کر سکتے ہیں اور دہی کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، تو پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی. ساتھ ہی قرشی کا جوہر جوشندہ بھی اپنے گھر میں ہمیشہ ہم رکھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کے گلے کے اور سینے کے تمام امراض کے لیے بہتر ہے. اور آج تو قرشی نے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے متعارف کروایا ہے. تو قرشی کی یہ ساری پروڈکٹس یقیناً ہمارے گھر کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ نے دیکھا افطار مزیدار میں ایپل ڈیلائٹ اور عربک کھچری یہ تیار کی ہمارے شیف میراد نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور تربیت اولاد پہ خوبصورت گفتگو کی علماء کرام نے، بالخصوص شاہ صاحب نے، اور کلام بہت ہی پرسوس پڑھے آج ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ قادری نے. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد برکت افطار اور ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ ہوگی ملاقات مختصر سے وقفے کے بعد.